کرے گا، اس کی حفاظت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ امت کے بچوں کے سینوں میں محفوظ فرما دے گا۔ یہاں سینے میں محفوظ ہے، ہو گئی حفاظت قرآن کی۔ دنیا کی ساری کتابوں کو یہ خطرہ ہے کہ اگر اس کے نسخے غائب کر دیے جائیں تو پھر وہ کتابیں ہی ختم ہو جائیں گی، لیکن قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے۔ پوری دنیا اگر کوشش میں لگ جائے کہ جتنے نسخے ہیں آپ کے اس 52 کھیڑی کے اندر ہم سب جلا دیں گے، ظالم اس کوشش میں لگ جائیں کہ ہم سب جلا دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ 52 کھیڑی سے قرآن غائب ہو جائے گا۔ وہ مدرسے کے بچے نکلیں گے، کہیں گے بیٹھو لکھو، میں لکھوا دیتا ہوں، پھر سے نسخے تیار کر لو۔ تو یہ بھی حفاظت کی ایک صورت ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیسا انتظام کیا ہے، آنکھوں سے دیکھنے سے معذور ہے مگر حفاظت ہو رہی ہے قرآن کی۔ اس نے خود اپنا چہرہ نہیں دیکھا مگر کلام اللہ اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ یہ حفاظت کی ایک صورت ہے۔ تو آج دستار بندی کا پروگرام ہے، آپ سب کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ آپ کے علاقے میں ایک مدرسہ ہے اور اس مدرسے سے حافظ قرآن نکل رہے ہیں۔ پورے علاقے والوں کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے ایک حافظ کا وجود، اور پھر وہ حافظ آگے چل کر عالم بنے گا تو نبی کا وارث ہو جائے گا، ہے نا؟ یہ بھی پہلے ہی عرض کر دوں میں، اگر آپ نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا ہے تو عالم بھی بنائیے، چونکہ بہت سنگین صورتحال ہمارے سامنے ہے اس وقت۔ جن بچوں نے، خود میں اپنے مدرسے کی بات بتاؤں کہ جن بچوں نے ایک ایک بیٹھک میں قرآن سنایا تھا وہ رفتہ رفتہ بھول رہے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنی لائن چینج کر لی۔ آپ حافظ بننے کے ساتھ ساتھ آپ ارادہ رکھیے کہ ہمیں اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بنانا ہے، انجینئر بھی بنانا ہے، پروفیسر بھی بنانا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر آپ نے حافظ بنایا ہے تو عالم ضرور بنا دیجیے اسے، اس لیے کہ اگر وہ عالم بن گیا تو قرآن سے اس کا رشتہ منقطع نہیں ہوگا، ٹوٹے گا نہیں، وہ رشتہ جڑا رہے گا۔ اور اگر آپ نے صرف حافظ بنا کے لائن چینج کروا دی، 2 سال 4 سال 10 سال تو تراویح سناتا ہے وہ، اور پھر رفتہ رفتہ کاروبار میں اتنا ویست اور اتنا بیزی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو فرصت ہی نہیں تراویح سنانے کی۔ پھر 2-4 سال اس نے تراویح چھوڑی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن بھول جاتا ہے۔ تو حافظ قرآن بنانے کی جتنی سعادت ہے اور جتنی برکتیں ہیں، اس سے زیادہ خطرناک اور سنگین نتائج یاد کرنے کے بعد بھول جانے کی۔ تو یہ پہلے ہی میں نے عرض کر دیا کہ اگر آپ نے حافظ بنایا ہے تو اسے عالم بھی بنائیے۔ آپ نے اتنی بڑی قربانی دی اور بچے نے اتنی بڑی قربانی دی کہ 30 پارے اس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، تو 30 پاروں میں اللہ نے کہا کیا ہے وہ بھی تو سمجھے۔ وہ ابھی تو وہ سمجھ نہیں رہا ہے نا کہ کہا کیا اللہ نے، اس نے یاد کر لیا ہے، حفظ کر لیا ہے اس نے، لیکن اس کلام الہی میں ہے کیا چیز، اس کی گہرائی میں تو وہ اترا نہیں، ابھی تو وہ اوپر اوپر تیر رہا ہے۔ تو تیرنے والا بھی بھیگتا ہے لیکن اسے موتیاں نہیں ملتی ہیں۔ جو اوپر اوپر تیرے بھیگ تو جائے گا وہ، لیکن موتیاں نہیں ملیں گی۔ موتیاں کی تلاش ہے اگر تو غوطہ لگاؤ، اندر جاؤ۔ تو حافظ قرآن بھی اللہ کی رحمتوں سے مستفیض ہو جائے گا، بھیگ تو جائے گا وہ اس کی رحمتوں میں، نہا تو لے گا، مگر موتیاں اگر اسے نکالنی ہیں تو حافظ کے ساتھ ساتھ عالم بھی بننا پڑے گا۔ تو اپنے بچوں کو عالم بھی ضرور بنائیے گا جن کو آپ نے حافظ بنایا۔ تو میں اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ جس کتاب کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، پہلے ایک حدیث سنیے ذرا، طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ یہ ہماری ماں بہنیں تو اللہ ہی ان کا محافظ ہے۔ ہاں ہاں صحیح بات، عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ ہم لوگ حجاب کے لیے اتنا لڑ رہے ہیں، یہاں نمائش ہوتی ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ بہرحال کوئی اگر ذمہ دار ہوں تو ذرا اشارہ کر دیں کہ خاموش بیٹھے ہوں۔ سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، ایک لمبی حدیث میں سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا الا انہا ستکون فتنۃ، حضور فرماتے ہیں خبردار، آگاہ ہو جاؤ، ان قریب ایک فتنہ اٹھنے والا ہے۔
ان قریب ایک فتنہ اٹھنے والا ہے۔ جیسے ہی حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت علی کھڑے ہو گئے، اسی مجمع میں کھڑے ہو گئے، اور کیا کہا؟ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ بتائیں، اس فتنے سے بچنے کا راستہ بتائیں۔ اب ذرا حاضر رکھیے ذہن کو، توجہ سے اس بات کو سمجھیے، فرق کیا ہے ایمان کا؟ ہمارے ایمان اور صحابہ کے ایمان میں فرق کیا ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ ہم ہوں اگر اس جگہ پہ، قاری صاحب قبلہ مجھ سے بیشتر تقریر فرما رہے تھے، اگر وہ کہہ دیں کہ ان قریب ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، تو کسی کے اندر اتنی ہمت تو نہیں ہوگی کہ مجمع سے کھڑا ہو، لیکن دھیرے سے کنارے جائے گا۔ جب قاری صاحب قیام گاہ کی طرف جانے لگیں، کان میں پوچھے گا حضرت وہ فتنہ کب اٹھے گا، کیسے اٹھے گا، فتنہ کیسا ہوگا، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی نوعیت کیا ہوگی، یہی سب پوچھیں گے نا۔ حضرت علی نے کیا پوچھا؟ حضور نے فرمایا ان قریب فتنہ اٹھے گا۔ حضرت علی نے کوئی ایک سوال بھی اس قسم کا نہیں کیا کہ یا رسول اللہ وہ فتنہ کب اٹھے گا، کیسے اٹھے گا، وہ فتنہ ہوگا کیا، اس قسم کا کوئی سوال نہیں۔ سوال کیا کرتے ہیں؟ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی زبان سے یہ بات نکلی ہے تو ہو کر رہے گی۔ آپ نے فرما دیا فتنہ اٹھے گا تو اٹھ کر رہے گا۔ اگر بدقسمتی سے میرے زمانے میں اٹھ گیا تو خدا کے لیے اس فتنے سے بچنے کا راستہ مجھے بتا دے کہ میں اپنے آپ کو اس فتنے سے بچاؤں گا کیسے۔ ایمان کا فرق یہ ہے کہ صحابہ معلومات اتنی لیتے اور عمل اتنا کرتے، معلومات اتنی لیتے اور عمل اتنا کرتے، اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ معلومات اتنی لیتے ہیں، رات بھر میں 4 تقریر سنتے ہیں، عمل اتنا بھی نہیں کرتے۔ معلومات اتنی لے رہے ہیں، ہم نے 4 تقریریں سنی، جو لوگ نماز کے پابند بھی ہیں ان کی بھی فجر غائب ہو گئی۔ جو لوگ پابند نہیں ہیں ان کو تو چھوڑیے، جو پابند بھی ہیں ان کی بھی غائب ہوئی۔ تو یہ فرق ہے ایمان کا ہمارے اور صحابہ کے، کہ وہ اتنی انفارمیشن کلیکٹ کرتے تھے اور عمل اتنا کرتے تھے، ہم اتنی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اور عمل اتنا بھی نہیں کرتے، ہے نا؟ تو ہم ہوتے تو یہ سوال کرتے کیسے اٹھے گا، کب اٹھے گا، کہاں سے اٹھے گا، کیا ہوگا وہ فتنہ، کوئی زلزلہ ولزلہ آئے گا یا کیا ہوگا؟ مگر حضرت علی نے کوئی سوال نہیں۔ سوال کیا کیا؟ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایک کرم اور فرما دیجئے، اگر میرے زمانے میں وہ فتنہ اٹھ گیا تو میں اپنے آپ کو اس فتنے سے بچاؤں گا کیسے۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں وہ سنیے، فرماتے ہیں کتاب اللہ، علی اس فتنے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اس فتنے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ آسان لفظوں میں کہہ لیں تو وہ ہے قرآن مقدس۔ یہی ایک راستہ ہے اس فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو۔ اب اس قرآن کی شان کیا ہے وہ حضور نے بیان فرمائی تفصیل کے ساتھ، ایک ایک لفظ سنیے گا توجہ سے۔ حضور فرماتے ہیں کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالہزل۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ اللہ کی کتاب ہے کہ جس میں تم سے پہلے والوں کا بھی بیان ہے، نبأ ما قبلکم، جو تم سے پہلے ہوا اس کی بھی آگاہی اس میں موجود ہے، وخبر ما بینکم، اور جو کچھ تمہارے درمیان اس وقت چل رہا ہے اس کا بھی بیان اسی میں ہے، وخبر ما بعدکم، جو تمہارے بعد آنے والا ہے اس کا بھی بیان اسی میں ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ هو الفصل لیس بالہزل، یہ کتاب فیصلہ کرنے والی ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ کتاب فیصلہ کرنے والی ہے۔ کیا مطلب اس کا فیصلہ کرنے والی ہے؟ اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کسی قسم کا تنازع پیدا ہو جائے، معاشرے میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو فیصل کون بنے گا؟ ہم کس کو فیصل بناتے ہیں؟ جو کھڑے ہو کے موتتا ہے، وہ پنچ بنتے ہیں، وہ آ کے فیصلہ کریں گے۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ ہمارے معاشرے کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ نیتا، جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ اور رسول کا فرمان کیا ہے، جس نے اپنی زندگی کبھی شریعت کے دائرے میں نہ گزاری، وہ آ کر مسلمانوں کے فیصلے کرنے والا ہے۔
وہ آ کر مسلمانوں کے فیصلے کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ مسلمان اس حدیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھتے کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ فیصلہ کرنے والی ہے۔ ہمارے درمیان کسی قسم کا تنازع پیدا ہو تو فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کی کتاب۔ بلائیے علماء کو۔ اچھا، اللہ کی کتاب تو خود نہیں چل کے آئے گی، یہ قرآن مسجد سے نکل کے آپ کے پاس آئے گا کہ جی میں آ رہا ہوں فیصلہ کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے جو حاملین قرآن ہیں، جو قرآن کو اٹھانے والے ہیں، انہیں بلانا پڑے گا۔ میں ایک یہاں پہ تلخ حقیقت بتا دوں، یہ ٹرپل طلاق کا ایشو ہو یا پردے کا ایشو ہو یا اور دوسرے معاملات ہوں، حکومت نے دخل اندازی بعد میں کی ہے، پہلے ہم نے ان مسائل کے حل کے لیے کورٹ کا دروازہ خود کھٹکھٹایا ہے۔ اگر ان مسائل کے حل کے لیے ہم علماء کی بارگاہ میں زانو ادب تحقیق ہوتے، ہمیں کورٹ سے مطلب نہیں ہے، یہ ہمارے آئلی مسائل ہیں، یہ ہمارے شرعی مسائل ہیں، اس میں کورٹ کیا رہنمائی کرے گا؟ اس میں تو ہمارے علماء رہنمائی کریں گے۔ اگر ہم نے علماء سے رجوع کیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے کو پڑتے۔ کلاڑی ہم نے پیروں میں خود ماری ہے، ہم نے مواقع فراہم کیے ہیں دوسروں کو، ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی آپ فیصلہ کیجئے، تو اس نے فیصلہ کیا۔ ہم نے بولا کیوں اسے کہ آپ فیصلہ کیجئے؟ اگر ہم نے علماء سے فیصلہ کروایا ہوتا، اور ظاہر ہے کہ جب علماء فیصلہ کرتے تو علماء اپنی طبیعت سے فیصلہ نہیں کرتے، شریعت مصطفی کی روشنی میں فیصلہ کرتے۔ تو کم سے کم اب بھی ہوش کے ناخن لیں کہ ہمارے درمیان کسی قسم کا تنازع پیدا ہو، اپنے علماء کی بارگاہ میں رجوع کریں اور ان سے آ کے کہیں آپ شریعت محمدی کی روشنی میں ہمارے مسئلے کا حل نکالیں۔ تو دل بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ پہلے ہم بدلیں۔ کسی کو دیکھیے قرآن میں ایک مقام پہ کہا ہے، غالباً سورہ بروج میں ہے نا یا سورہ طارق میں، انہو لقول فصل وما هو بالہزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اس میں بالکل وہی الفاظ ہیں حدیث میں جو قرآن میں الفاظ ہیں۔ قرآن میں کیا الفاظ ہیں؟ انہو لقول فصل، یہ قرآن جو ہے قول فیصل ہے، فیصلہ کرنے والی بات ہے۔ وما هو بالہزل، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ ہنسی مذاق کیوں کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہنسی مذاق اس کو کرے گا؟ اگر کوئی ہنسی مذاق نہیں کرے گا اس کے ساتھ تو قرآن نے کہا کیوں؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ علماء کی توجہ چاہوں گا کہ قرآن کا ایک حرف بھی بے معنی ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کا ایک حرف بھی زائد ہے؟ اگر قرآن نے کہا ہے کہ ہنسی مذاق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس کو ہنسی مذاق بنائے گا۔ کس نے بنایا ہنسی مذاق؟ ہم نے بنایا۔ کیسے؟ ہم قرآن سے فیصلے نہیں کرواتے ہیں، جھوٹی قسم کھانے کے لیے قرآن کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہم نے مذاق بنایا کہ نہیں؟ اس کے ساتھ ہنسی اڑائی کہ نہیں ہم نے قرآن کے ساتھ؟ یعنی باپ کی جھوٹی قسم نہیں کھاتا ہے آدمی کہ کہیں باپ نہ مر جائے، لیکن قرآن کی جھوٹی قسم کھا لے رہا ہے۔ اگر کسی سے کہہ دیجئے ذرا اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ تو نہیں کھائے گا، جبکہ یہ سارے قسم یمین لغو ہیں، ان قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن قرآن کی قسم کھا لے گا۔ قرآن اٹھانا تو آج کل اتنا آسان ہو گیا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ بات بات میں مسلمان یہ کہہ رہا قرآن اٹھا لوں گا، قرآن اٹھا لوں گا، اتنا آسان سمجھ لیا تم نے؟ جس کو اٹھانے کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے فرشتوں کے پاس پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، آسمانوں اور زمینوں کے پاس پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، پہاڑوں کے پاس پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اب وہ قرآن اٹھانے کی بات کر رہا ہے بات بات میں، جسے دیکھیے قرآن اٹھا لیں گے تو یہ مذاق ہے قرآن کے ساتھ، یہ ہنسی ہے قرآن کے ساتھ۔ اسی کو قرآن نے بھی کہا اور اسی کو حدیث نے بھی کہا۔ اللہ کے نبی فرماتے هو الفصل لیس بالہزل، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ اب ذرا اگلا ٹکڑا سن لیجئے گا دل کے کانوں سے اس حدیث کا۔ کوئی ذمہ دار نہیں ہے ہماری پسپائی کا، بھول جائیے کہ فلاں گورنمنٹ آ گئی اس لیے مسلمان پیچھے جا رہے ہیں، فلاں حکومت آ گئی ہے اس لیے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ذرا حدیث کے اس ٹکڑے کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا، هو الذی من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے اس پر ظلم کرتے ہوئے اسے پیٹھ کے پیچھے ڈالا، اللہ رب العزت اسے پیس کے رکھ دے گا۔ تو نبی کا اعلان ہے،
کہ جس نے اس قرآن کو پس پشت ڈالا اللہ اسے پیس دے گا، اللہ اسے ذلیل کر کے چھوڑے گا، اللہ اسے رسوا کر کے چھوڑے گا. اور اللہ جسے ذلیل کر دے اور جسے رسوا کر دے، دنیا کی ساری قوتیں اور ساری حکومتیں مل کر اگر اسے عزت کی مسند پہ بٹھانا چاہیں تو کیا بٹھا سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. تو صاف لفظوں میں اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ ہماری ذلت اور ہماری پسپائی اور ہماری رسوائی کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا. نبی نے فرما دیا تھا جس نے اس پر ظلم کرتے ہوئے اسے پیٹھ کے پیچھے ڈالا اللہ اسے پیس کے چھوڑے گا. اقبال نے دیکھیے کیا خوبصورت ترجمانی کی ہے اسی حدیث کے ٹکڑے کی. اقبال کہتے ہیں ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اللہ رب العزت نے دیکھیے 313 ہی تو تھے نا، ہزاروں کے مقابل میں 313 تھے، لیکن اللہ رب العزت نے کیسے عزتوں کی معراج عطا فرمائی ہوئی. یہ عزتیں کیوں ملی تھیں؟ قرآن اور حامل قرآن سے نسبت کی وجہ سے. قرآن اور حامل قرآن. حامل قرآن کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب 313 صحابہ نکلے تھے نا بدر کی جنگ کے لیے، اور ادھر ہزاروں کا لشکر، اور سب کے پاس نیزے ہیں، تلواریں ہیں، برچھے ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں. بعض صحابہ تو خالی ہاتھ تھے، لاٹھی تک نہ تھی، تو انہوں نے کھجور کی ٹہنیاں توڑ لی، اس سے جنگ لڑیں گے. آپ سوچیں کھجور کی ٹہنیوں سے جنگ لڑی جاتی ہے. اچھا آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم توپ کا مقابلہ کیسے کر لو گے، میزائل کا مقابلہ کیسے کر لو گے. یہی صورتحال تو وہاں بھی تھی. اگر آج دیکھا جائے تو کمپیریزن کیجئے، تقابل کیجئے، تو تلواروں کا مقابلہ کیا کھجور کی ٹہنیاں کریں گی. وہ جب صحابہ کھجور کی ٹہنیاں توڑ کے نکلے بدر کے میدان کی طرف، تو چائے خانوں پہ اور نکڑوں پہ اور چوراہوں پہ منافقین بیٹھے تھے. انہوں نے تانا مارا، مسلمانوں تمہاری مت ماری گئی ہے، تمہاری عقل ماری گئی ہے، ان کھجور کی ٹہنیوں سے کہیں جنگ جیتی جاتی ہے. تو مسلمانوں نے جواب کیا دیا تھا وہ سنیے. حضور آگے آگے تھے، صحابہ پیچھے پیچھے. حفیظ جالندھری نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. صحابہ نے جو کہا، حفیظ نے اپنی زبان میں کہا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر. ہمارا بھروسہ نہ تیروں پہ ہے، نہ تلواروں پہ ہے، نہ خنجروں پہ ہے، نہ بھالوں پر ہے. نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر. بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر. بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر. حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا ہم تلواروں کے بل پہ جنگ جیتنے نہیں جا رہے ہیں، ہم تو مصطفیٰ کے بھروسے جنگ جیتنے جا رہے ہیں. آج بھی اگر یہی صورتحال اور یہی نسبت اور یہی مضبوط تعلق پیدا ہو جائے تو دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے سامنے ہیچ ہوں گی. تو ہم نے قرآن کو چھوڑا، اللہ نے ہمیں ذلیل کیا، اللہ نے ہمیں پیس کے رکھا. حدیث میں پہلے ہی کہہ دیا هو الذی من ترکہ من جبار قسمہ اللہ. یہی وہ کتاب ہے کہ جس نے اس پر ظلم کرتے ہوئے اسے پیٹھ کے پیچھے ڈالا اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اللہ اسے رسوا کر کے چھوڑے گا. بہت لمبی حدیث ہے لیکن چند الفاظ اور سنا دے رہا ہوں آپ کو، چند باتیں اور. علماء کی توجہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس سے علماء کبھی سیر نہیں ہوں، جس سے علماء کبھی سیر نہیں ہوں گے. کیا مطلب اس کا؟ دیکھیے مثال سے آپ کے لیے پہلے مثال دے دوں، علماء تو سمجھ گئے. دسترخوان پہ چاہے جتنی اچھی نعمت ڈال دی جائے، جتنی اچھی اچھی نعمتیں ڈال دی جائیں، قسم قسم کے میوے ڈال دیے جائیں، ایک وقت تو ایسا آئے گا نا کہ آپ کہیے گا نہیں جی اب تو ایک ٹکڑا بھی نہیں لے سکتا. سیر ہو جائیے گا نا. اور کتنے گھنٹے لگیں گے سیر ہونے میں؟ گھنٹے کی بھی ضرورت نہیں. تو 10-15-20 منٹ میں آپ کی پوزیشن یہ ہو جائے گی کہ آپ کہیں گے نا جی اب تو ایک ٹکڑا بھی تم نے میرے منہ میں ڈالا زبردستی تو پلٹی آ جائے گی. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا اب آ جائیے اہل علم کے لیے خصوصی. دنیا کی کسی کتاب کو اٹھا لیجئے آپ،
ایک بار پڑھیے، 2 بار پڑھیے، 3 بار پڑھیے، 4 بار پڑھیے، سیر ہو جائے گا کہ نہیں؟ چھوڑو ہٹاؤ یار، کتنی بار پڑھیں گا؟ لیکن پوچھئے ان علماء سے، زندگیاں کھپا دی ہیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں، زندگیاں کھپا دی انہوں نے۔ مفتی صاحب قبلہ آنے والے تھے، مفتی نثار صاحب قبلہ، طبیعت علیل ہو گئی، 70 برس کی عمر ہو گئی، نہیں زندگی گزر گئی قرآن پڑھنے پڑھانے میں۔ ان سے جا کے پوچھیے حضرت اب بور ہو گئے ہوں گے قرآن پڑھتے پڑھاتے؟ وہ کہیں گے توبہ کرو جی، جب پڑھتا ہوں ایک نئی شان ملتی ہے، جب کھولتا ہوں ایک نئی لذت سے آشنا ہوتا ہوں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن ایک نئی شان، ہر دن ایک نیا جلوہ، ہر دن ایک نیا مظاہرہ۔ لا یشبع منہ العلماء، یہ اس کتاب کی شان ہے کہ علماء کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے، کبھی سیر نہیں ہوں گے۔ وہ جو خسرو کا ایک شعر ہے نا کہ خسرو دریا پریم کا الٹی وہاں کی دھار، خسرو دریا پریم کا الٹی وہاں کی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار۔ یہ وہ دریا ہے کہ جو اترے گا وہ ڈوبے گا، جان بوجھ کر ڈوبے گا۔ یہ وہ دریا ہے کہ اس سے بچ کے نکلنے کی کوششیں نہیں ہوتی ہیں، اس میں تو آدمی شعوری طور پر اور ڈوبنا چاہتا ہے، اور ڈوبنا چاہتا ہے۔ اور پھر خسرو نے کہا جو ڈوبا سو پار، اور جو اس میں جتنا ڈوبے گا وہ اتنا ہی پار ہوتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تو فیضان قرآن۔ قرآن مقدس یہ ایک ایسا سمندر ہے، ایک ایسا سمندر ہے کہ جو اس میں اترا وہ ڈوبنا چاہے گا، جو اس سمندر میں اترا وہ ڈوبنا چاہے گا، اور جو جتنا ڈوبے گا وہ اتنا ہی پار ہوتا چلا جائے گا، وہ اتنا ہی پار ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا علماء کی بات ہو گئی نا، لا یشبع منہ العلماء، علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے۔ تو آپ کہیں گے جی ہمارے لیے پھر کیا ہے؟ چلو علماء کو تو سمجھ میں آیا سیر نہیں ہوں گے، اب آپ کے لیے اگلا ٹکڑا کیا ہے سنیے وہ، وَلَا يُخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، بار بار کے دہرانے سے یہ پرانا نہیں ہوگا۔ وَلَا يُخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، بار بار پلٹانے کی وجہ سے اس پر پرانا پن طاری نہیں ہوگا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 50 سال سے رمضان المبارک میں قرآن سن رہے ہیں، تو کیا 51ویں سال میں یہ کہتے ہیں کہ اس بار قرآن نہیں کچھ اور سنواؤ ہمیں؟ یہ 50 سال ہو گیا، کیا سنے ایک ہی چیز کو بار بار؟ نہ وہ تو 51ویں سال میں بھی آگے کہتا ہے امام صاحب ذرا ایسا حافظ لائیو اس بار کہ مزہ آ جائے۔ وَلَا يُخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، بار بار کا دہرایا جانا اس پر پرانا پن طاری نہیں کرے گا۔ اور ایک ٹکڑا اس کا سن لیجئے، بہت پیاری حدیث ہے یہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس کی نئی نئی چیزیں نکل کے آتی رہیں گی۔ آپ دیکھیے نا، 1400 برس ہو گئے نزول قرآن کو، زیادہ ہی ہو گئے، 1400 برس سے زیادہ ہو گئے۔ کتنی تفسیریں لکھی جا چکی ہیں اب تک؟ تو کیا اب بند ہو گئی لکھی جانی؟ ابھی بھی لکھی جا رہی ہیں، اور جتنی تفسیریں پڑھیے ایک نئی چیز ملے گی آپ کو، نئی جہت سے اس میں معنی ملیں گے آپ کو۔ اسی کو پیغمبر نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، دنیا چاہے جتنی ترقی کر جائے، جتنی ترقی کر جائے، جتنی ترقی کر جائے، قرآن اس کی رہنمائی اسی ترقی کے مطابق کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے عجائبات کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، کبھی ختم نہیں۔ دیکھیے نبی کا ایک معجزہ ہے نا، معراج ہے نا معجزہ، ذرا رک کر کے، بلکہ موضوع سے مناسبت ہی اس لیے بتا دوں اس کو۔ معجزہ اللہ رب العزت جو دیتا ہے نبیوں کو، وہ اس زمانے کا چیلنج ہوتا ہے۔ معجزہ جو اللہ دیتا ہے وہ اس زمانے کا چیلنج ہوتا ہے، یعنی نبی جس زمانے میں ہو اس زمانے کا چیلنج ہوگا، جس زمانے کا وہ نبی ہے اس زمانے کا چیلنج، اس زمانے کی جو چیز بالکل غرور والی ہوگی اس کو توڑے گا وہ نبی اپنے معجزے سے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں کیا چیز تھی بہت نمایاں؟ جادوگری۔ ایسے کہتے ہیں نا آج کل گھر گھر مودی، ویسے وہاں گھر گھر جادوگر تھے، وہاں گھر گھر جادوگر تھے حضرت موسیٰ کے زمانے میں۔ اللہ رب العزت نے جو معجزہ دیا لاٹھی، وہ کیسا معجزہ ہوئی؟ جتنے جادوگر جو حضرت موسیٰ کو ذلیل کرنے آئے تھے اور انہوں نے پورے میدان میں سانپ دوڑا دیے، حضرت موسیٰ نے ایک بار دیکھا رے یہ کیا ہے تماشا، یہ
بشری تقاضے کے مطابق تھوڑی دیر سوچا حضرت موسیٰ نے کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے. اللہ نے فوراً وحی کی، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ پریشان مت ہو، جو ہم نے لاٹھی تمہیں معجزے کے طور پہ دی ہے اس لاٹھی کو مارو تو میدان میں. جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اس لاٹھی کو مارا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک ایسا اژدہا بنا کہ جس نے سارے سانپ نگل لیے. وہ جتنے جادوگر نے اپنے اپنے سانپ چھوڑے تو سب کو نگل لیا حضرت موسیٰ کی لاٹھی نے. پھر حضرت موسیٰ نے رک کے سوچا وہ اب اس کو پکڑا کیسے جائے، یہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا، یہ ہماری لاٹھی سارے سانپ اس نے نگل لیے. پھر اللہ نے کہا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اے موسیٰ پکڑ لو، ڈرو مت، تم پکڑو تو صحیح جیسے یہ پہلے لاٹھی تھی، پھر ہم اسی حالت پہ پلٹا دیں گے. حضرت موسیٰ نے ہاتھ لگایا، پھر وہی لاٹھی بن گئی. اس زمانے کے چیلنج کا جواب ہوا نا. دیکھیے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کیا چیز تھی، اس زمانے میں طب یونانی بہت عروج پہ تھی. طب یونانی سمجھتے ہیں نا، یونانی بی یو، ایک ہوتا ہے ایم بی بی ایس ہے نا، ایک ہوتا ہے بی یو ایم ایس. بی یو ایم ایس کیا ہے، وہی بیچلر آف یونانی میڈیسین. طب یونانی پرانے زمانے میں حکیم ہوتے تھے، حکیم. تو طب یونانی کا اس زمانے میں بہت دور دورہ تھا. اس زمانے کے جو حکما تھے، جو حکیم تھے، انہوں نے ہر بیماری کا علاج نکال لیا تھا سوائے 3 کے. اور انہیں اس پر بڑا غرور تھا کہ دیکھو ہمارے پاس ایسا فن ہے کہ چاہے جیسا بیمار آ جائے ہم اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. لیکن 3 بیماریوں کا علاج ان کے پاس نہیں تھا. کیا؟ ایک جو مادرزاد اندھا ہوتا اس کو ٹھیک نہیں کر پاتے تھے، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا. دوسرے کوڑ والے کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، یا برس والے کا علاج اس کے پاس نہیں تھا. اور تیسرے موت کا علاج نہیں تھا. باقی سب کا علاج ڈھونڈ لیا اور اس پر بڑا غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے. اللہ رب العزت نے جب حضرت عیسیٰ کو بھیجا اس زمانے میں تو معجزہ کیا دیا، ذرا قرآن پڑھیے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. ان کو چیلنج کیا حضرت عیسیٰ نے، تم نے ہر بیماری کا علاج ڈھونڈ لیا ہے مگر 3 کا تو نہیں ہے نا تمہارے پاس. نہ مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر پاتے ہو، نہ برس والے کو ٹھیک کر پاتے ہو، اور نہ ہی موت کا علاج ہے تمہارے پاس. میں اللہ کا نبی ہوں، ذرا آؤ میری بارگاہ میں اور دیکھو اللہ نے مجھے کیا معجزہ دیا ہے. میں مادرزاد اندھے کو بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، برس والے کو بھی شفا دے دیتا ہوں، اور مردے کو بھی ٹھوکر مار دوں تو وہ بھی کھڑا ہو جایا کرتا ہے. تو مثالیں بہت سی ہیں لیکن وقت کا میں آ جائیے حضور کے اوپر سیدھے. بہت سے نبیوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، حضور پہ آ جائیں. دیکھیے جتنے نبی آئے تو ایک خاص زمانے تک کے لیے آئے، ہے نا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے. حضور کے سوا جتنے نبی دنیا میں آئے سب کی مدت ایک خاص تھی، یہاں سے لے کے یہاں تک کے لیے یہ نبی تو ہیں، وہ آج بھی نبی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نبی ختم ہو گئے، لیکن ان کا زمانہ نبوت ختم ہو گیا. نبی تو وہ ہیں لیکن جو زمانہ نبوت ہے وہ ختم ہو گیا. ہمارے حضور کی یہ شان ہے، یہ اللہ کے حبیب کی نرالی شان ہے کہ وہ دنیا میں آئے تو اس اعلان کے ساتھ آئے ہیں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جب تک دنیا رہے گی آپ کی ہی نبوت کا زمانہ چلتا رہے گا. آج بھی ہم زمانے نبوت میں ہیں جی. نبی بھلے ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے زمانے میں نہیں ہے، لیکن یہ انہی کا زمانہ نبوت ہے. زمانہ نبوت انہی کا ہے، اب کوئی دوسرا نبی تو آئے گا نہیں. اسی لیے دیکھیے صبح قیامت تک جتنے لوگ اب دنیا میں ہوں گے وہ سب حضور کی امت ہوں گے، سب حضور کی امت ہوں گے. ہاں فرق اتنا ہے کہ جنہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے وہ امت اجابت ہے، جنہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا وہ امت دعوت ہے، لیکن ہیں تو حضور کی امت ہی نا. آج کا جو غیر مسلم بھی ہے وہ حضور کی امت ہے. اور یہ بھی بات سمجھ لیجیے آپ، ضمن ایک بات کہہ دوں، یہ جتنی ترقی ہے دنیا کے اندر وہ سب 1400 برس کے اندر کی ہے. آپ 1400 برس پیچھے چلے جائیے، ٹرین تھی، ٹیلی فون تھا، موبائل، اے سی، پنکھے، کاریں، گاڑیاں، ہوائی جہاز، کوئی چیزیں تھیں یہ سب، پرنٹر، کوئی چیز تھی؟ سوچنے کی چیز ہے. دنیا تو ہزاروں برس سے چلی آ رہی ہے، ان ہزاروں برس میں دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی جتنی ترقی یہ 1400 برس میں کی ہے. کیوں؟
یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے کہ نبی کے زمانے میں دنیا نے جتنی ترقی کی ہے کسی نبی کے زمانے میں دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی. تو ہمارے نبی آئے تو صبح قیامت تک کے لیے زمانہ نبوت لے کر آئے. تو اب معجزہ بھی ایسا دیا جائے گا جو صرف اس زمانے کے چیلنج کا مقابلہ نہ کرے بلکہ ہر زمانے کے چیلنج کا مقابلہ کرے. چونکہ زمانہ نبوت قیامت تک ہے. ان نبیوں کے لیے تو تھا چلو بھائی اس زمانے میں جو چیلنج ہے اس کا مقابلہ کر لو، بات ختم. لیکن ہمارے نبی کا زمانہ نبوت تو قیامت تک ہے نا. تو اب جو معجزہ دیا جائے گا وہ قیامت تک کے چیلنجز کا جواب دیا جائے گا. اسی لیے اللہ رب العزت نے 2 معجزے ایسے عطا فرمائے ہیں جو قیامت تک کے چیلنجز کا جواب ہیں. ایک قرآن مقدس اور دوسرے معراج. ایک قرآن مقدس نکالو، اس میں ڈوبو، اس کی گہرائی میں اترو اور موتیاں نکالو. ہر زمانے کے چیلنج کا مقابلہ قرآن کرے گا. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن اعلان کر رہا ہے کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس قرآن میں موجود نہیں. لیکن اس آنکھ سے نہیں دکھے گا، اس آنکھ سے دکھے گا. ہم ان آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہاں سے ملے گا؟ ذرا ان آنکھوں کو کھولیے نا. نگاہ بصارت نہیں، نگاہ بصیرت کھولیے اور پھر دیکھیے تو اس آیت کی نشانی کھل کے آ جائے گی. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس قرآن میں موجود نہ ہو. اور دوسرا معجزہ کیا دیا؟ معراج. یہ دیکھیں صبح قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کس چیز میں ہے معلوم ہے؟ رفتار میں. دنیا کی سب سے زیادہ ترقی کس میں ہو رہی ہے؟ رفتار میں. جس چیز میں دیکھیں اب رفتار میں ترقی ہے. پہلے ٹیلی فون ہوتا تھا، اس کی آواز دیکھیے کیسے جاتی تھی. پھر موبائل آیا، موبائل کی بھی آواز. میرے بھائی باہر رہتے ہیں، پہلے زمبابوے میں تھے. اس زمانے میں جب فون کرتے تھے نا تو پہلے ہم بول کے چپ ہو جاتے. اگر ساتھ ساتھ بولیں تو دونوں کی آواز ٹکرا جاتی تھی اور سمجھ میں نہیں آتا. تو ادھر سے ہم بولیں پھر رک جائیں، پھر وہ آواز ان کو سنائی دیتی، پھر وہ بولتے. شروع میں ہوا ایسا کہ بات ہی نہیں سمجھ میں آتی تھی. ادھر ہم بولے ادھر وہ بول دیا، بیچ میں آ کے آواز ٹکرا گئی، ختم. لیکن اب دیکھیے آپ سانس بھی لیجئے تو موبائل دونوں کو بتا دے رہا ہے یا نہیں ہے؟ یہ رفتار ہے اس کی. اسی طریقے سے سفر آپ کر رہے ہیں، دن بدن رفتار بڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ بولیے، رفتار بڑھ رہی ہے نا. کاریں ایسی نکل رہی ہیں. اب پہلے ایسی کاریں تھیں کہ آپ 70-80 کی اسپیڈ میں چلے جائیں تو دھواں اڑ جائے. اب دیکھیے آپ 200 کی اسپیڈ میں چلیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہوتا. ہم سعودیہ کے اندر جو ہے حفوف سے مدینہ منورہ چند گھنٹوں میں آ گئے. 600-700 کلومیٹر کی دوری چند گھنٹوں میں آ گئے. پھر مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ چند گھنٹوں میں پہنچ گئے. 200-250 کی اسپیڈ پہ گاڑیاں چل رہی ہیں. یہ رفتار ہے ان کی. تو رفتار بڑھ رہی ہے نا، بڑھ رہی ہے نا. ابھی اور بڑھے گی، ابھی اور بڑھے گی. دنیا کہہ رہی ہے نا ابھی تو ہم یہ ٹرین لا رہے ہیں، وہ ٹرین لا رہے ہیں، اسکائی ٹرین لائیں گے جو ایسے چلے گی ویسے چلے گی، اس کی رفتار یہ ہوگی. اس کو دنیا رفتار میں چاہے جتنی آگے پہنچ جائے، جو رفتار معراج میں رسول اللہ کو اللہ نے عطا کر دی ہے اس کی گرد راہ کو بھی دنیا نہیں پہنچ سکتی ہے. ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں. نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد کا. تو دنیا ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتی. اس رفتار کو تو چھوڑیے، وہ جو جب انسان رفتار سے چلتا ہے جو پیچھے دھول اڑتی جاتی ہے نا، اس دھول کو دنیا نہیں پہنچ سکتی ہے جو معراج النبی میں معجزہ عطا ہوا رسول اللہ کو. تو قیامت تک کے چیلنجز کا جواب ہے یہ قرآن اور یہ معراج. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تنقضی عجائبہ. اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے. نئی نئی چیزیں نکل کے آتی رہیں گی اس سے. آخری ٹکڑا سن لیجئے آپ، آخری ٹکڑا کیا؟ حضور فرماتے ہیں من قال بہ صدق. جس نے اس قرآن کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا. ومن عمل بہ اجر. اور جس نے اس قرآن کے مطابق عمل کیا اس کو اجر دیا جائے گا، وہ ماجور ہو گیا.
ومن حکم بہ عدل، اور جس نے اس قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا علماء کی بارگاہ میں رجوع کیجئے اور اپنے مسائل کا تصفیہ ان سے کروائیے، اور وہ قرآن کی روشنی میں کریں گے۔ جب قرآن کی روشنی میں کریں گے تو پیغمبر نے بشارت دے دی ہے من حکم بہ عدل، جس نے اس قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اسی نے انصاف کیا۔ اور باقی آپ چلاتے رہے یہ انصاف نہیں ہوا، انصاف نہیں ہوا، ہوگا کیسے؟ آپ گئے ہی تھے وہاں جہاں انصاف ہوتا ہی نہیں۔ آپ علماء کے پاس آتے، یہ قرآن کی روشنی میں فیصلہ کرتے تو انصاف ملتا۔ اس لیے کہ انسان جب بھی فیصلہ کرے گا تو پکش پات تو کرے گا ہی، انسان کا بنایا ہوا قانون ہے نا، تو پکش پات تو ہوگا ہی۔ میں اپنا گھر بناتا ہوں تو اس کا ضابطہ میں بناتا ہوں نا، میرے گھر کا ضابطہ یہ رہے گا جوتے باہر اتار کے آئیں اور بیٹا جوتا پہن کے آتا، اس کے لیے قانون الگ ہے۔ تو پکش پات ہوا کہ نہیں ہوا؟ انسان فیصلہ کرے گا تو پکش پات ہوگا ہی، اللہ فیصلہ کرے گا تو کوئی پکش پات نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے کہ یہ سب میری مخلوق ہے، اور میں ایک فیصلہ کروں گا جو سب کے حق میں ہو، یکساں ہو، برابر ہو، انصاف ہوگا۔ اس لیے کہا جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ انصاف کرے گا۔ اب آخری دو ٹکڑے اور سن لیجئے اسی حدیث کے۔ یہ بات خاص طور پہ میں اپنے علماء کی برادری کے لیے یہ دو ٹکڑے سنا رہا ہوں۔ کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، جو اس کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ جو قرآن سے ہٹ کے کہیں اور سے ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اور ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں من یضللہ فلا ہادی لہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور اللہ گمراہ کسے کرے گا؟ جو قرآن سے ہٹ کے فیصلہ کرنا چاہے۔ اچھا یہاں پہ یہ نہ سمجھ لیجئے آپ کوئی اہل قرآن خوش نہ ہو جائے کہ چلو بھائی حدیث سے رشتہ ٹوٹا، بھائی تو مولانا نے کہا ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا، پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی اسی قرآن کی ترجمانی حدیث ہے، جہاں جہاں پہ قرآن تفصیل سے نہیں بیان کرتا اس کی تفصیل رسول اللہ کرتے ہیں۔ قرآن اجمال ہے اسی کی تفصیل ہے حدیث۔ ورنہ آپ یہ بتائیے قرآن کا حکم ہے نماز قائم کرو، کیسے نماز قائم کیجئے گا؟ کیسے قائم کیجئے گا؟ قرآن نے کہا رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ رکوع کی کیفیت کیا ہوگی بتایا قرآن نے کہیں؟ کہ آگے کو جھکنا ہے کہ پیچھے کو جھکنا ہے ایسے کر کے؟ کہیں قرآن نے بتایا ہے؟ بھئی رکوع کا معنی جھکنا ہوتا ہے تو پیچھے کو بھی تو جھک سکتے ہیں، آگے ہی کو کیوں جھکا جائے؟ بائیں کو بھی جھک سکتے ہیں ایسے۔ آپ کہیں کہ جھک گئے جی ہو گیا رکوع، رکوع کا تو معنی پایا گیا نا جھکنا۔ لیکن یہ جو رکوع ہے نماز والا رکوع، اس انداز سے جھکنا ہے، اتنا جھکنا ہے کہ پیٹھ اتنی سیدھی ہو جائے کہ پانی سے بھرا ہوا گلاس رکھ دیا جائے تو چھلکے نہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ قرآن نے نہیں بتایا، یہ حامل قرآن نے بتایا، یہ رسول اللہ نے بتایا۔ کلام اللہ کی تفسیر ہوں میں۔ ہائے ہائے کیا خوبصورت اشعار یاد آ گئے، یہ حضور کی زبانی سمجھ لیں آپ۔ کلام اللہ کی تفسیر ہوں میں کہ اپنے یار کی تصویر ہوں میں۔ مجھے کھینچا ہے نقاش ازل نے، مجھے کھینچا ہے نقاش ازل نے، اسی کی ہو بہو تصویر ہوں میں، اسی کی ہو بہو تصویر ہوں میں۔ اور ملائک کا کیا منہ بند میں نے، غضب کی بولتی تصویر ہوں میں۔ تو یہ حضور کی شان ہے۔ تو کیا کہا حضور نے؟ جو اس قرآن سے ہٹ کے ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اور آخری ٹکڑا اس حدیث کا وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا، توجہ سے سنیے، جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا، دعوت کس کی دی؟ قرآن کی۔ آؤ میرے پاس میں قرآن لے کے بیٹھا ہوں، آؤ میں تمہارا رشتہ قرآن سے مضبوط کروں، آؤ میں تمہیں قرآن سکھانا چاہتا ہوں، آؤ میں تمہیں قرآن پڑھانا چاہتا ہوں، آؤ میں تمہیں قرآن کے پیغام سے آشنا کرانا چاہتا ہوں۔ جس نے اس قرآن کی دعوت دی، اب بیچ میں ایک اضافی جملہ سن لیجئے، کوئی اس کی دعوت پہ آئے یا نہ آئے، کوئی اس کی پکار پہ لبیک کہے یا نہ کہے، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ حضور نے بشارت دے دی ہے۔ کیا بشارت دی؟ من دعا الیہ، جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا، کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی ہدایت قبول کرے یا نہ کرے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جس نے بلایا ہدی الی صراط مستقیم،
بلانے والے کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دی گئی. جس نے بلایا اللہ نے اسے ہدایت کے نور سے منور کر دیا. یہ قرآن کا فیضان ہے کہ جو قرآن کی دعوت دے گا، قرآن پڑھنے پڑھانے بٹھائے گا، اللہ اسے صراط مستقیم کی ہدایت دے گا. یہ اس کتاب کا اعجاز ہے. اعجاز بھی ہے اور اعزاز بھی ہے، دونوں ہے. اعجاز بھی علماء سمجھیں گے اس کو، اعجاز بھی ہے اور اعزاز بھی ہے. جو اس قرآن کی دعوت لے کر اٹھے گا اللہ اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے گا. سمجھ گئے یہ حدیث؟ اب ذرا 2 آیتیں سن لیجئے. آپ اور بھی آیتیں پڑھی تھی لیکن 2 سن لیجئے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. دیکھیے قرآن آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ رب العزت اس قرآن کا خود تعارف کرا رہا ہے. اے لوگو، سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. جی، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. ایک آیت پہ ہمیشہ تقریر ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، بلکہ رمضان کے مہینے سے شروع ہونے سے پہلے ہی ہو جاتی ہے. کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہوتی ہے کہ نہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن اتارا گیا. اس کے بعد اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ کوئی بتائیں مجھے، کوئی حافظ صاحب. ہدی للناس. ہدی للناس کیا مطلب اس کا؟ یہ جو قرآن جو رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پورے انسانوں تک قرآن پہنچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ہم لوگوں نے خود اپنے تک نہیں پہنچایا تو دوسرے تک کیا پہنچائیں گے؟ کل قیامت کے دن ہم سے بھی اس پر بھی سوال ہوگا. جی بالکل پکڑا جائے گا، پہنچایا کہ نہیں تم نے. ہاں، ایک بات اور بتاؤں آپ کو. ہم لوگ کہتے ہیں یہ کافر ہے. کافر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا. کافر کا معنی یہی ہوتا ہے نا، انکار کرنے والا. وہ کافر ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم کو منہ ہے بولنے کا یہ کافر ہے، منہ ہی نہیں. کیوں؟ ایک مثال سے میں آپ کو کہہ دوں. انکار کرنے والا اس کا معنی ہے، اچھا جی میں نے آپ سے پانی مانگا ہی نہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے انکار کر دیا پانی دینے سے؟ بولیے. میں نے آپ سے پانی مانگا ہی نہیں اور اس کے بعد گھر والے آئے تو میں نے کہا آپ کا بچہ تو بڑا بدتمیز ہے. کیوں بھائی؟ تو اس نے پانی نہیں دیا مجھے، انکار کر دیا اس نے. تو وہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ بھائی آپ نے مانگا کب؟ آپ نے مانگا ہی نہیں تو میں دیتا کیسے اور انکار کیسے ہوا میرا؟ جب اس مثال کو آپ سمجھ گئے تو پوری ایمانداری سے بتائیے کہ جن کو ہم کافر کہہ رہے ہیں ان تک کیا ہم نے دین صحیح تصویر کے ساتھ پہنچا دیا ہے؟ ہم نے دین پہنچایا ان تک؟ تو پھر ہمیں یہ منہ ہے کہنے کا کہ اس نے انکار کر دیا. ہم نے پہنچایا ہی نہیں ابھی تو کیسے کہہ رہے ہیں اس نے انکار کیا؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہنچائیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ بلغوا عنی ولو آیہ. میری جانب سے اگر ایک آیت کا بھی تمہیں علم پہنچ جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے تم دوسروں تک پہنچاؤ. ہم میں سے کون پہنچا رہا ہے؟ اچھا جی آپ کہیں گے کہ بھیا کیسے پہنچائیں گے کہ اسلام نے یہ کہا ہے؟ ایسے نہ پہنچائیے. آپ پہلے عمل کر دیجئے اسلام کے مطابق. پہلے آپ عمل کر دیجئے. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی پڑوسی ہو، اور پڑوسی کون سا؟ دیکھیے قرآن نے کتنی پیاری بات کہی ہے. قرآن نے پڑوسی کی 3 قسمیں بتائی ہیں. قرآن نے پڑوسی کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ 3. ایک مطلق پڑوسی، ایک رشتہ دار پڑوسی، والجار ذی القربى. قرآن میں آیا ہے کہ نہیں؟ وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہو. تو جیسے ہی قرآن نے کہہ دیا وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہو تو ایک اور پڑوسی ہو گیا نا جو رشتہ دار نہیں ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی ہے، میرا پڑوسی بھی ہے، میرا رشتہ دار بھی ہے. میرا چچا ہے، میرا پڑوسی بھی ہے، میرا رشتہ دار بھی ہے، میرے بغل کے گھر میں رہتا ہے وہ. ایسا ہو سکتا ہے نا؟ اور سامنے والا جو ہے میرا پڑوسی تو ہے مگر میرا رشتہ دار نہیں. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ 2 پڑوسی ہوئے. ایک تیسرا بھی پڑوسی ہے اسی آگے، والجار ذی القربى کے آگے کیا ہے؟ والجار الجنوبی. تمہارے پہلو کا پڑوسی.
یہ پہلو کا پڑوسی کیا ہے؟ پہلو کا پڑوسی کیا ہے؟ آپ سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، کار کے اندر ہیں، کسی بھی گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کو الگ جانا ہے، کسی اور کو الگ جانا ہے، آپ کسی اور اسٹیشن پہ چڑھے، کوئی اور آ کے دوسرے اسٹیشن پہ چڑھا اور آمنے سامنے بیٹھ گیا، وہ آپ کے پہلو کا پڑوسی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے بغل میں آ کے بیٹھ گیا، وہ آپ کے پہلو کا پڑوسی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کوئی چائے خرید رہے ہوں، اس کو بھی پوچھیے، آپ اس کے ساتھ بچے ہوں، آپ کے ساتھ بھی بچے ہوں، آپ اپنے بچوں کو ٹافی دے رہے ہیں، اس کو بھی دیجیے، آپ اپنے بچوں کے لیے چپس خریدا، اس کو بھی دیجیے۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد وہ آپس میں بات کرے گا، بہت اچھا آدمی ہے یہ، بہت نیک آدمی ہے یہ، تو اس وقت ہم خوش ہوتے ہیں اور اندر اندر سینہ پھلاتے ہیں، میری تعریف ہو رہی ہے، مجھے کریڈٹ مل رہا ہے۔ یہی وہ وقت ہے کہ آپ دین پہنچا دیجئے اس تک۔ جیسے ہی اس نے یہ تسلیم کیا کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ کہیے جی میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں، میرے نبی کا حکم ہے، میں نے اپنے نبی کے حکم پہ عمل کیا، یہ میرے اسلام کا حکم ہے۔ آپ اسے کہیے میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں، میں تو ایک سیدھا سا اچھا مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ میرے رب نے تعلیم دی ہے، یہ میرے نبی کا حکم تھا، میں نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ دین پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا؟ پہنچائیے۔ ہم پہنچاتے نہیں اور کہتے ہیں انکار کر دیا۔ بھئی پہنچاؤ گے تب نہیں انکار پایا جائے گا، ہم نے پہنچایا ہی نہیں ہے، تو پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم پہنچائیں۔ اب کوئی غلط معنی نہیں نکال لیجئے گا، وہ کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارا منہ نہیں ہے کہ ہم دھستے رہیں اس کو، رٹا مارتے رہے کافر ہو، میں کافر ہوں۔ پہلے دین پہنچائیے، اس کے بعد انکار کرے تب کہیے کہ انکار کر دیا اس نے۔ ابھی ہم نے پہنچایا ہی نہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے پہنچائیں۔ بولیے ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ چلیے، تو کون سی آیت؟ ہاں، بتا کے آ رہا تھا کہ یہ کتاب جو ہے پوری انسانیت کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت دیکھیے اس مقام پہ کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بڑی توجہ سے سنیے گا، قرآن کا تعارف ہے یہ، تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے موعظہ آ گیا۔ ذرا یہی لفظ دہرائیے تو، موعظہ، بولیے موعظہ، یہ ہے کیا موعظہ؟ ذرا پیچھے چلیے، 20 سال 25 سال 30 سال 50 سال پیچھے چلیے، جو بوڑھے حضرات ہیں ان کو یاد آ جائے گی یہ بات۔ اب کیا ہوتا ہے، جلسہ ہے، تقریر ہوگی، یہی بولا جاتا ہے نا، لیکن آج سے 30 سال پہلے کیا بولا جاتا تھا؟ بھائیو آج ہمارے گھر میں میلاد شریف ہے، آپ سب کی دعوت ہے، فلاں جگہ سے فلاں عالم صاحب آ رہے ہیں، واعظ کہیں گے۔ یہ لفظ بولا جاتا تھا کہ نہیں؟ بولیے، ہاں، واعظ بولا جاتا تھا نا۔ اب واعظ کی جگہ تقریر آ گئی، اب واعظ غائب ہو گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ واعظ اس کو کیوں بولتے ہیں؟ واعظ کے معنی نصیحت، واعظ کے معنی نصیحت۔ قرآن کی یہ شان ہے کہ وہ موعظہ ہے، سراپا نصیحت ہے۔ تو جو آدمی قرآن سے بولے گا تو موعظہ سے نکلی ہوئی چیز واعظ ہی تو ہوگی نا۔ جو چیز موعظہ سے نکلے گی وہ کیا ہوگی؟ واعظ ہوگی۔ وہ آج کل ہم لوگ لطیفے سنانے لگے ہیں تو واعظ نہ رہا، اب تقریر ہو گئی۔ اب واعظ نہ رہا، اب ہم لوگ لکڑہارا کا قصہ سناتے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے، دیکھیے معاف کیجئے گا میں کسی پہ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، اب تو حالت یہ ہو گئی ہے ہمارے جلسوں میں، یہ عوام کو تو چھوڑیے، خواص چترویدی کو بلانا ہے۔ چترویدی آتے ہیں، اچھا کوئی قرآن سنائے گا نا جیسے ہم سنا رہے ہیں تو کہیں گے لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا لوگ، تو میں کہتا ہوں بھیا اتنا تو سمجھتے ہو نا کہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ بھی نہیں سمجھتے ہو؟ اگر میں قرآن بتا رہا ہوں تو اتنا تو معلوم ہے نا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور جو یہ اوم بھوم شوہا پڑھ رہا ہے وہ کس کا کلام ہے؟ اچھا وہ کتنا سمجھ رہے ہو آپ؟ ہاں سمجھ رہے ہو؟ وہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، ہمیں خوب پتا ہے آپ کتنا سمجھتے ہو۔ وہ سمجھ رہے ہو؟ وہ بھی نہیں سمجھ رہے ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اوم بھوم شوہا پہ آپ مسکرا اٹھتے ہو، آپ کو لذت ملنے لگتی ہے، اور جب قرآن سنایا جاتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں نیند سمانے لگتی ہے۔ یہ شرم کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ قرآن کے بارے میں اتنا تو معلوم ہے نا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہیں، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے۔
بس یہ پتا چل گیا نا کہ میرے رب کا کلام ہے، بس 100 جان سے قربان ہو جاؤں گا، سمجھ میں آوے یا نہ آوے، ہے تو میرے رب کا کلام نا، 100 جان سے قربان اس پر۔ تو پہلے قرآن سے گفتگو ہوتی تھی، اس لیے موعظہ سے ہونے والی گفتگو کو واعظ کہا جاتا تھا۔ تو قرآن کی پہلی شان کیا ہے؟ موعظہ۔ کیا ہے پہلی شان؟ موعظہ۔ اچھا، اب اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا، لیکن پہلے ذرا دوسری شان سن لیجیے۔ دوسری شان کیا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اب جب یہ دونوں شانیں آپ سن لی آپ نے، تو اب ذرا دونوں کو ملائیے۔ پہلی شان کیا تھی؟ موعظہ، نصیحت۔ جب نصیحت ہے تو کیا کیا جائے گا؟ مخمل کے جزو دان میں لپیٹیے اور گھر کی اتنی اونچائی میں رکھیے کہ ہاتھ ہی نہ پہنچے۔ یہی کرنا چاہیے نا؟ جی کر رہے ہاں۔ گر ہمی مکتب و ہمی ملا، کار طفلاں تمام خواہد شد۔ نصیحت ہے تو کیا کرنا ہے پھر؟ بریانی ہے تو کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے نا؟ ہاں، بریانی ہے تو کھاؤ اس کو۔ نصیحت ہے تو کیا کرو؟ پڑھو، سنو، غور کرو، آنکھ، کان اور دماغ کے راستے دل میں اتارو۔ نصیحت ہے نا یہ؟ پڑھو، سنو، غور کرو، فکر کرو، آنکھ، کان اور دماغ کے راستے دل میں اتارو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قرآن کہتا ہے بے شک یہ کان، یہ آنکھ اور یہ دل، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کان کا استعمال کہاں کیا؟ خالی گانا سننے کے لیے؟ اور قرآن کون سنے گا ابا؟ آنکھوں کا استعمال کہاں کیا؟ بے حیائی دیکھنے کے لیے؟ کاش دیکھتے یہ کتاب اللہ، یہی تو وہ کتاب ہے، پڑھ نہ سکو تو دیکھو، دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ کوئی اندھا ہے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے تو چھو لو، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ سوچ کر کے میرے رب کا کلام ہے، اس پہ ہاتھ پھراؤ، اس کا بھی اجر ملے گا تمہیں۔ چھو بھی نہیں سکتے ہو، محسوس کرو، اس کا بھی اجر ملے گا تمہیں، اس کا بھی ثواب ملے گا تمہیں۔ تو نصیحت ہے، اسے آنکھ، کان، دماغ کے راستے کہاں لے جاؤ؟ دل کے اندر۔ جیسے ہی یہ نصیحت دل کے اندر پہنچے گی، اس کی دوسری شان ظاہر ہو جائے گی، شفاء لما فی الصدور۔ دل کے اندر جتنی بیماریاں ہوں گی، اس قرآن کے آتے ہی وہ ساری بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی، اس لیے کہ یہ قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، جسم میں بیماری ہوتی ہے نا، جسم میں ہوتی ہے، سب جانتے ہیں۔ دلوں میں بھی ہوتی ہے، کیا؟ ریا، تکبر، حسد، نفرت، بغض، عناد، عجب، یہ سب دلوں کی بیماریاں ہیں۔ ان دلوں کی بیماریوں کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ہے، اے لوگو، اللہ نے کہہ دیا، اے لوگو، دلوں کی بیماریوں میں مبتلا ہو نا اور ان بیماریوں سے نجات چاہتے ہو، یہ لو ہم نے قرآن کی شکل میں موعظہ بھیج دیا ہے۔ اس نصیحت کو آنکھ، کان اور دماغ کے راستے دل میں اتارو۔ جیسے ہی یہ نصیحت اترے گی، ادھر سے یہ نصیحت آئے گی، ادھر سے یہ بیماریاں نکلتی چلی جائیں گی۔ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ جب دلوں سے بیماریاں نکل جائیں گی، تیسری شان پھر کیا ہے؟ وَهُدًى، یہ قرآن ہدایت ہے۔ لیکن ہدایت کب ہے؟ اگر لوٹا بھرا ہو، اس میں آپ کوئی چیز اور ڈال سکتے ہیں؟ بھرے برتن میں کوئی چیز ڈال سکتے ہیں؟ بولیے نا۔ کسی چیز کو ڈالنا ہوگا تو پہلے برتن خالی کریں گے نا، پہلے برتن خالی کیجئے پھر ڈالیے۔ ہمارے دلوں کے اندر ہدایت نہیں اتر رہی، کیوں؟ ہدایت کے نور سے ہمارا قلب منور نہیں ہو رہا، کیوں؟ اس لیے کہ دل بیماریوں سے بھرا پڑا ہے، ہمارا دل بیماریوں سے بھرا پڑا ہے۔ پہلے قرآن کو دل میں داخل کیجئے، جیسے ہی یہ قرآن دل میں آئے گا تو بیماریاں نکلیں گی، بیماریاں نکلیں گی۔ جب بیماریاں نکل جائیں گی، اب آپ کہیے سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ جب دلوں سے بیماریاں نکل جائیں گی، اب اس قرآن کی تیسری شان ظاہر ہوگی، کیا؟ وَهُدًى، یہ قرآن ہدایت بن جائے۔ اچھا، جب قرآن ہدایت بنا، جس کو ہدایت ملی تو وہ مومن بنا کہ نہیں؟
پہلے سب کے لیے قرآن، پہلے عمومی ہے نا، سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اتارو، دل میں لے جاؤ، دل سے بیماریاں نکلیں گی، بیماریاں نکلیں گی تو ہدایت اترے گا، اور جو ہی ہدایت اتری تو مومن ہو گئے نا، جب مومن ہو گئے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اب یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت بن جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اللہ فرماتا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کا معاملہ آ جائے تو خوشیاں مناؤ۔ یہ دیکھیے اللہ کا فضل آیا نا، بچے حافظ ہوئے، اللہ کی رحمت آئی تو خوشیاں مناؤ نا، کس نے روکا ہے؟ جشن مناؤ، جشن ہونا چاہیے۔ آپ جشن بناتے ہیں، جشن دستار حفظ، یہ جشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیوں جشن ہوتی ہے؟ اللہ کا حکم ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو جشن منانا ہے، خوشیاں منانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نا بھائی کہ خوشیاں منائیے گا تو خرچ ہوگا کہ نہیں، کہ نہیں ہوگا؟ ہاں، روم بند کر کے بیٹھ جائیے 3 دن تک اور لوگ فون کر کے پوچھیں بھائی دکھ نہیں رہے ہو، تو وہ خوشی منا رہا ہوں، ایسے تھوڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ کمرہ بند کر لیا آپ نے، 3 دن بیٹھے ہیں، باہر نکلے تو کیا کر رہے تھے بھائی؟ 3 دن خوشیاں منا رہا تھا، تو کہیں گے پاگل، سر پھرا ہے، ایسے کہیں خوشیاں منائی جاتی ہیں؟ خوشی منانے کا طریقہ ہے کچھ پارٹی شارٹی کرو، دوستوں کو بلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ، انجوائے کرو، ان کو کھانے کھلاؤ، اچھے دسترخوان سجاؤ وغیرہ وغیرہ، یہ خوشیاں منانے کے طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا خوشیاں مناؤ تو خوشی منانے پہ خرچ ہوگا نا، ہاں ہوگا ہی خرچ۔ اب اس کو کوئی بدبخت یہ نہ کہتے کہ یہ سب اسراف ہے، یہ سب فضول خرچی ہے، کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ اللہ کہتا ہوا خیر مما یجمعون، اس اللہ کے فضل پہ خوشی منانے میں جو خرچ ہوگا، یہ خرچ ہونے والی دولت ہر اس دولت سے بہتر ہے جسے جمع کر کے رکھا جائے۔ جو اس کے فضل پہ خوشی منانے میں خرچ ہو جائے، یہ ہر اس دولت سے بہتر ہے جسے آپ جمع کر کے اپنے گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جسے آپ بینک بیلنس بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر خوشی منانا چاہیے اور خرچ کرنا چاہیے۔ آپ خرچ کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، آپ مدرسے کا تعاون کیجیے، مدرسے کا بھرپور تعاون کیجیے۔ آپ آج آپ کا یہ ادارہ مفتی نور محمد صاحب کے زیر انتظام چل رہا ہے، ابھی چند بچے ہیں، کوشش کیجیے کہ تعداد بڑھے۔ اور ایک پیغام اور ساتھ میں دوں گا، وقت زیادہ ہو چکا ہے، تقریر میں کر چکا جتنی کرنی تھی، ایک پیغام اور دوں گا آپ کو۔ آج کے زمانے میں مدرسوں کا مستقبل محفوظ نہیں ہے، یہ بالکل ہم جتنا جلد اس کا احساس کر لیں اتنا ہی بہتر ہوگا ہمارے یہاں۔ مدرسوں کا مستقبل قطعاً محفوظ نہیں ہے، بالکل محفوظ نہیں ہے، خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں مدرسوں کے اوپر۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جلد از جلد مدرسوں کے اندر وسعت پیدا کریں، وسعت کی شکل میں کریں، ایک ہی چھت کے نیچے وہ مدرسہ بھی ہو اور اسکول بھی ہو، ہمارے بچے دونوں تعلیم یکساں پائیں۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے، دیکھیے آپ، یہ اب تو خیر بہت تبدیلی آ گئی ہے، لیکن آج سے 10 سال 15 سال پہلے کیا ہوتا تھا؟ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، عالمانہ لباس میں ہے، اور اسٹیشن پہ، ریلوے کاؤنٹر پہ کسی دوسرے سے کہہ دیتے ہیں کہ فارم ذرا بھر دیجئے، مجھے بھرنے نہیں آتا۔ امیج کیا جائے گی؟ مسلمانوں کا قائد اور اسے فارم نہیں بھرنا آتا۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں انگریزی نہیں آتی ہے، ہمیں انگلش نہیں آتی ہے، تو شرم کی بات ہے نا ہمارے لیے۔ یہ ہم کسی قوم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کسی قوم کے قائد ہیں ہم، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انگریزی نہیں آتی ہے، ہمیں میتھمیٹکس کے بنیادی اصول نہیں معلوم ہے، یہ ہمارے لیے تو شرم کی بات ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بچے کم سے کم 10th تک، 10ویں تک ایسی تعلیم ہو، اسکول بھی اور مدرسہ بھی ساتھ چلے، اور کم سے کم 10ویں تک ہم عالم نہیں تو مولوی تو اسے ضرور بنا دیں، اگر عالم نہیں تو مولوی تو ضرور بنا دیں اسے۔ رابعہ تک مولوی ہوتی ہے نا، رابعہ تک پڑھا دیں اسے کم سے کم۔ اب اس کے بعد بچے کے اوپر ہے، بچوں کے گارجین کے اوپر ہے۔ ہم نے بورڈ کرا دیا مدرسے کے اندر، ہر مدرسے کے اندر یہ انتظام ہو، ہم رابعہ تک پڑھائیں گے اور بورڈ کا ایگزام دلوائیں گے، 10th کا ایگزام دلوا دیں گے۔ 10th ہم نے کروا دیا اور مولوی بھی بنا دیا۔ اب تمہاری پسند ہے، تم چاہو تو اس لائن میں جاؤ، آگے جاؤ، انٹر کرو، اور انٹر کے بعد 12ویں کرو، اور پھر جا کے لیپ ٹاپ لو۔
ہاں ایسے ایسے جاہل جب ملک کو ریپرزینٹ کریں گے تو پورا ملک جاہل ہی بنے گا نا. خیر یہ بات ضمناً آ گئی تھی. ہاں تو میٹرک کروائیے, اس کے بعد ان کی پسند پہ چھوڑ دیجئے کہ آپ چاہو تو جا کے اعلیٰ تعلیم ادھر حاصل کرو, عصری علوم حاصل کرو, اور اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں ہمیں دینی لائن میں اسپیشلائزیشن کرنا ہے تو آؤ ادھر. ابھی تم مولوی بنے ہو, عالم بنو, فاضل بنو, پھر تخصص فی الفقہ کرو, تخصص فی الحدیث کرو, تخصص فی التفسیر کرو, وغیرہ وغیرہ, اس لائن میں آ جاؤ. فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ فائدہ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اگر ایک مدرسے میں ہم نے مولوی اور 10th ساتھ ساتھ چلایا دونوں, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا. اور دیکھیے بچوں کا ذہن اتنا شارپ ہے آج کے زمانے میں, بہت آسانی سے کر لیں گے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے. بچوں کا ذہن اتنا تیز ہو گیا ہے, موبائل پہ وہ ساری چیزیں کر لے رہا ہے. بڑے لوگ جو سوچتے رہ جاتے ہیں یہ کیسے کر لے رہا ہے. یہ قدرتی طور پہ فضا کا اثر ہوتا ہے نا, وہ قدرتی طور پہ بچوں کا ذہن اتنا تیز ہو گیا کہ دونوں ساتھ کر لیں گے. اس کا فائدہ کیا نکلے گا؟ ایک بچہ مولوی پڑھنے کے بعد 10th کیا اور چلا گیا اسکول لائن میں, چاہے جتنی اعلیٰ تعلیم اس نے حاصل کی ہے, لیکن وہ جو حدیث ہے نا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے, وہ فرض اس نے ادا کر لیا. اب وہ کسی بھی فیلڈ میں زندگی گزارے گا تو اسے پتا ہوگا کہ میرے لیے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, میں ایز اے مسلم کیسے زندگی گزاروں. رابعہ تک اس نے پڑھ لیا ہے, بنیادی کتابیں اسے پڑھائی جا چکی ہیں, بنیادی کتابیں اسے پڑھائی جا چکی ہیں. اور اگر اس نے 10th کے بعد اپنی لائن اس طرف کی کہ نہیں ہمیں مزید عالم بننا ہے, فاضل بننا ہے, مفتی بننا ہے, اب اس لائن میں آنے کے بعد فائدہ یہ ہوگا کہ اس نے چونکہ میٹرک کر رکھا ہے, 10th کر رکھا ہے, تو وہ عصری علوم سے بالکل ناآشنا نہیں ہوگا. اگر کہیں پہ کوئی فارم آ جائے, کہیں پہ کوئی اپلیکیشن آ جائے تو وہ بآسانی اس کو سمجھ لے گا, اس نے 10th کر رکھا ہے. اسے دنیاوی اعتبار سے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, کسی رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کسی یونیورسٹی میں جائے, کسی بھی چیمبر میں جائے, وہ جا کے بات کر سکتا ہے, اس نے 10th کر رکھا ہے. اس لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مدرسوں کو مضبوط کریں, مدرسے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اور میں تو یہ کہتا ہوں, دیکھیے مسجد نبوی جو قائم ہوئی تھی, رسول اللہ نے جو مسجد نبوی تعمیر فرمائی تھی, وہ مسجد نبوی مسجد بھی تھی, اسلام کی پہلی درسگاہ بھی تھی. مدینے میں آنے کے بعد, ویسے دار ارقم میں پہلے سے شروع ہو چکی تھی, یہاں آنے کے بعد پہلی درسگاہ تھی. یوں کہہ لیں کہ پہلی یونیورسٹی کیا تھی؟ مسجد نبوی. جنگوں کی مشقیں کہاں ہوتی تھی؟ مسجد کے اندر. غیر ممالک سے جو ایمبیسڈرز آتے تھے, وفد آتے تھے, ان کو کہاں ٹھہرایا جاتا تھا؟ مسجد کے اندر. تو مسجد نبوی ایک ایسی جامع عمارت تھی کہ جہاں سے رسول اللہ ایک آفاقی پیغام دے رہے تھے کہ یہاں سے یہ بھی ہو رہا ہے, یہاں سے یہ بھی ہو رہا ہے, یہاں سے یہ بھی ہو رہا ہے. تو ہم اپنی مسجدوں کے دروازے بھی ان چیزوں کے لیے کھولیں, اس کو صرف جو ہے 5 وقت کی نماز ہی کے لیے نہ رکھیں. ہاں مسجد کا تقدس پامال نہ ہونے پائے, مسجد کا اپنا تقدس رہے, اور مسجد کو اگر ہم درسگاہ کے طور پہ استعمال کریں تو کیا حرج ہے اس میں؟ کوئی حرج نہیں. تو مسجد ہو, مدرسہ ہو, مدرسے کے اندر بہتر سے بہتر تعلیم کا انتظام کریں, بچیوں کی تعلیم کا انتظام کریں. آپ کو شکوہ ہے کہ بچیوں کے لیے اچھے اسکول نہیں ہیں ہمارے پاس, اور اسکول جو ہے تو وہاں حجاب پہ پابندی ہے. آپ اپنے مدرسے کو اسکول بنا دیجئے نا, ٹائمنگ ویسی سیٹ کیجئے, آپ ویسی ٹائمنگ بنا لیجئے نا کہ صبح سے لے کر دوپہر تک مدرسہ چلے گا, دوپہر کے بعد بچیوں کا اسکول چلے گا. سارے بچے شفٹ ہو جائیں, مسجد کے اندر چلے جائیں, اب مدرسے میں بچیاں آئیں گی, اور پورے اسلامی وضاقتہ کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کریں, اپنے اپنے گھروں کو جائیں. تو شکوہ کرنے سے نہیں ہوگا, عمل کرنا ہوگا, جد و جہد کرنا ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. میں تمامی حضرات کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. چند بچوں کو مفتی صاحب قبلہ نے تیار کیا, کروایا, انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور اس کے لیے غیب سے اللہ رب العزت معاون اور مددگار پیدا فرما دے. گفتگو کے درمیان جو کچھ اچھی باتیں میرے منہ سے نکلی ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں, وہ اللہ کی عطا ہے اور حضور کا صدقہ ہے. جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں وہ میری طرف سے ہیں, میں ان کمیوں کوتاہیوں کے لیے اعلانیہ توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.